ڈسپلن یہ ہے کہ آپ حالات کی نبض پہ انگلیاں رکھتے ہیں اور اگر کوئی چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بھی ہو رہی تو آپ نے ری ایکٹ کرنا ہے یا رسپونڈ کرنا ہے. اور رسپونڈ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے گرین ٹی لا دو اور وہ لا کے نہ دے تو آپ فاؤل اور بیڈ لینگویج شروع کر دیں. دس از ناٹ کنٹرولنگ یور ایموشنز اینڈ موڈس. اور انفلوئنس یہ ہے کہ اگر ہم انٹائٹلڈ لائف میں کبھی بھی فیل کریں, کبھی بھی کوئی شخص, اس لفظ کو بڑا غور کیجئے گا, فیلنگ انٹائٹلڈ, یعنی میں اب یہ کام کرنے کی مجھے حق اور اجازت ہے کیونکہ میں نے یہ اچیو کیا ہوا ہے. لائف از فل آف چیلنجز. لائف میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں جس میں آپ کی بات نہیں مان, آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مان رہا, آپ کی وائف بات نہیں مان رہی, ہو سکتا ہے آپ کا سب آرڈینیٹ بات نہیں مان رہا, آپ کا وائف نہیں بات مان رہی, آپ سڑک پہ ہیں, وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی لائف از فل آف چیلنجز جہاں پہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اور جب آپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے لڑ پڑیں گے یا جا کے ڈرگز کر لیں گے. یہ لرن کیا آپ نے. وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سب اچھی بات ہو رہی ہے تو آپ نے بڑی اچھی بات کر لی. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بابا بلے شاہ نے کہا ہے, بابا بلے شاہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں, بابا بلے شاہ نے کہا ہے, تو کتے تیں تو اتے, ڈاگز جو ہیں وہ آپ ان کو جب ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور کبھی آپ ان کو جھاڑ بھی دیتے ہیں, وہ آپ پہ بھونکتے نہیں ہیں. یہ بابا بلے شاہ نے کہا ہے, بابا بلے شاہ نے کہا ہے, کتے تیں تو اتے. ہم نے اشرف المخلوقات ہیں, انسان ہیں, اس میں میری کیا بڑائی ہے کہ میرے ساتھ کوئی ڈاکٹر صاحب کر کے بات کر رہا ہے, بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے اور میں بھی ان سے اچھے طریقے سے بات کروں. اس میں میری کیا بڑائی ہے؟ بڑائی تب ہے میرے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا مگر میں اپنا منصب نہیں چھوڑتا, میں ان سے اچھے طریقے سے ہی بات کرتا رہتا ہوں. اگر آپ یہ لرن کر جائیں گے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, پورے یقین سے, کہ آپ میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی ریکوری کبھی انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا موڈ ہی نہیں خراب ہوگا. اور ریکوری کا پہلا جو ریلیپس ہے وہ کیا ہے؟ موڈ, ایموشنل ریلیپس. اگر ایموشنل ریلیپس ہو گیا تو نیکسٹ پھر آپ پریشان ہوں گے تو آپ کچھ سوچیں گے میں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیسے کروں. اور کام ڈاؤن کرنے کے لیے اگر آپ نے سبسٹنس یوز کر لیا تو ریلیپس تو ہو گیا. اور اگر آپ نے جو سکلز سیکھی ہوئی ہیں, کوئی ڈیپ بریدنگ کر لی, کوئی میڈیٹیشن کر لی, کوئی پانی پی لیا, کوئی لیٹ گو کر دیا, کوئی اپولوجائز کر لیا, اگر آپ نے یہ سب کچھ کر لیا تو آپ کی ریکوری انٹیکٹ ہے, آپ کی ریکوری نہیں ٹوٹے گی. اور آپ کے لیے سب سے زندگی میں اہم ترین چیز, آپ سمجھتے ہیں کہ میں 100 days کمپلیٹ کر لوں گا تو اس کے بعد جا کے میں کوئی کام شروع کر دوں گا, کنٹریبیوشن شروع کر دوں گا, فیملی کی ہیلپ کروں گا. بھائی فیملی کی یہ ہیلپ نہیں چاہیے ان کو. ماشاء اللہ آپ لوگ اتنے پریویلیجڈ, اتنے ان کے لیے امپورٹنٹ لوگ ہیں, ان کو آپ سے صرف ایک چیز چاہیے کہ آپ اپنی ڈرگز والے جو ڈرگز کرتے ہیں وہ ڈرگز میں نہ جائیں, جن کو کوئی مینٹل چیلنجز ہیں, سچ ایز موڈ, سچ ایز تھاٹ, سچ ایز ایڈجسٹمنٹ, سچ ایز کنڈکٹ, سچ ایز بیہیویئر, وہ ان کو سنبھال لیں. یہ آپ کی فیملی آپ سے چاہتی ہے. اور اگر آپ وہی نہیں کر پاتے یہاں رہتے ہوئے, آپ سوچیں کہ یہاں رہتے ہوئے اگر آپ نہیں کر رہے تو the day you step out of here, what do we expect from you? جو شخص اپنی ناک سے آگے سوچ نہیں سکتا کہ بھی میری یہ ہے, میں ایک پیشنٹ ہوں, میں ایک میڈیسنز پہ ہوں, میرا خیال رکھنا چاہیے. آپ ان لوگوں کی لائف سٹڈی کریں جو بھی ایسا کر رہے ہیں, جو اپنے سے آگے نہیں سوچ سکتے, پھر آپ ان کی لائف کو سٹڈی کریں کہ جو ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے ان کی ریکوری کتنی سٹرونگ ہے. کیا
وہ امپلس کو جب ان کا کسی چیز کو دل کرتا ہے تو اپنے آپ کو روک پاتے ہیں؟ کیا وہ سگریٹ کو گیٹ وے ڈرگ مانتے ہیں؟ اور اگر مانتے ہیں تو اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ان کے قول و فعل میں تضاد ہے یا وہ اس کے اوپر جم کے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ بہت آسان ہے اپنے آپ کو بلیم سے مبرہ کرنا اور دوسروں کے اوپر بلیم ڈالنا، یہ بہت آسان کام ہے، مگر اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں. اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا میں، یہ میں معاشرے کے ہر فرد کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے میں بھی آپ جیسے ہی ایک فرد ہوں. اگر آپ لٹمس ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، لٹمس ٹیسٹ ایک چیز ہوتی ہے کیمسٹری میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسڈ ہے کہ بیس ہے، کچھ چیز چیک کرنی ہو، تو آپ کے والدین جس نے آپ سے راضی ہیں یا خوش ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آؤٹ ڈور میں فالو اپ میں ہیں، اور جو انڈور میں ہیں ان کے لیے آپ کاؤنسلرز جتنے راضی ہیں آپ سے، اور جو آپ کے اس ہر وقت آپ کے پاس جو سٹاف ہے وہ کتنے راضی ہیں، اس سے پتہ چلے گا. اور جو آؤٹ ڈور میں ان کے پیرنٹس کتنے راضی ہیں اس سے پتہ ہے. یہ ایک بالکل کلیئر کٹ ٹیسٹ ہے، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جاتا ہے. تو پلیز آپ سب سے یہ درخواست ہے میری کہ آئندہ ڈسچارج کے بعد اپنے پیرنٹ سے اور جو بھی آپ نے زندگی میں کام کرنا ہے اس کے لیے تیاری کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ ابھی کا. اور ابھی اگر آپ کو چیلنجز آ رہے ہیں کسی کے بیہیویئر سے تو آپ کو اس بندے کو درست نہیں کرنا. جیسے آپ اگر کہیں کہ آئی فیلٹ ڈس ریسپیکٹڈ، تو بھائی میری وینٹی کہتے ہیں یعنی ایگو، انا، اتنی بیچاری کیوں وہ تھی پہلے کہ ذرا سی کسی نے ہاتھ چھوئی میں لگایا تو مجھے لگا کہ میری تو رسپیکٹ خراب ہو گئی ہے. میں کیوں اتنے ایج پہ سمجھ رہا ہوں اپنی رسپیکٹ کو؟ تو مجھے اپنی رسپیکٹ کو تھوڑا سا اٹھانا چاہیے نا، کہ وہ ذرا سے کسی کے کرنے سے ایک دم رسپیکٹ میری جو ہے وہ متاثر نہ ہو جائے. کیونکہ اس طرح کے تو بہت سارے معاملات ہوتے رہیں گے لائف میں. اور ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم انٹائٹلڈ، میں کوئی خاص آدمی ہوں. بھائی آپ کو پتہ نہیں، تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں، وہ تو میں جانتا نہیں. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا، دس از رانگ. بھائی ہمیں پتہ ہے آپ کون ہیں، آپ ایک انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، جیسا میں ہوں ویسے آپ بھی ہیں. ہمارے اپنے اپنے رول ہیں، صرف اپنے اپنے رول میں ہیں. آپ اس وقت پیشنٹ ہیں، ساری عمر پیشنٹ نہیں رہیں گے. یہ جو ایگزیکٹو سکلز ہیں یہ اگر آپ کی ٹپس پہ ہوں گی نا، 12 ایسے بولتے ہیں مگر ابھی میں لیٹسٹ دیکھ رہا تھا تو 14 ہو گئی ہیں. ہاں، تو اگر یہ ایگزیکٹو سکلز آپ کی ٹپس پہ ہیں تو جو 1000 لوگ آپ کی کمانڈ میں ہیں نا وہ بڑے سوکھے ہو جائیں گے، اور آپ کا بزنس فلرش کرے گا، آپ کی فیملی لائف بہتر ہوگی. اور دا بیسٹ تھنگ، دا ویری بیسٹ تھنگ، یو وونٹ ریلیپس. آپ ریلیپس نہیں کریں گے. یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ کچھ کمی کوتاہی چھوڑ دیتے ہیں ہمارے علاج کے دوران، یہی ہیں کینڈیڈیٹس ریلیپس کے. اگر کوئی آپ میں سے یہاں ریلیپس ہو کے نہیں آنا چاہتا اور ریلیپس نہیں ہونا چاہتا تو آپ وہ سکلز یہاں پہ سیکھ لیں. اور ان میں جو ٹاپ ناچ سکل ہے وہ ہے موڈ مینجمنٹ. اور کوئی بھی پہلوان، کوئی بھی بڑا زبردست جو کوئی اپنے آپ کو چیمپئن ایتھلیٹ یا کرکٹر سمجھتا ہے، بابر اعظم اس لیے نہیں نمبر 1 کھلاڑی کہ جب بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے، بڑی اچھی پولی بالیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ دڑل دڑل مار رہا ہوتا ہے.
بابر اعظم اس لیے تو نہیں مشہور, ہی پلیز بیسٹ انڈر پریشر. تو آپ لوگوں کو لائف میں ذرا سی تتی ہوا لگ گئی تو آپ نے کیا شروع کر دی؟ باں باں باں. اگر باں باں نہ کی, باں باں کا مطلب ہے آرگومنٹ شروع کر دی, لڑائی شروع کر دی, اپنی پیاروں کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی, اپنے پیاروں سے سدھے ہو گئے, جناب یہ جو یہاں پہ آئے ہیں, فلاں لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے, میں یہاں پہ رک نہیں سکتا, میرا کچھ بندوبست کریں, یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو نکال دیں, مجھے لے کے جائیں. ارے کویک کویک شروع ہو گئی. بھائی جو آپ کی مرضی کی باتیں ہیں اس پہ کون غصہ کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. آپ کو کوئی چائے پلا رہا ہے, آپ کو کھانا کھلا رہا ہے, آپ کے منہ پہ پیار کر رہا ہے, نو پرابلم. ذرا آپ کی مرضی سے ہٹ کے بات ہو گئی, ساتھ ہی آپ نے کہا ہلا 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 ہلا, سیدھے ہو گئے ساتھ ہی. دیٹ از دی پرابلم ود یور موڈ. اور اگر آپ کمیونیکیٹ نہ صحیح طرح سے کر سکے, کمیونیکیشن سیکھا ہی نہیں, 1 منٹ کمیونیکیشن, 1 منٹ کیا اس کو بولتے ہیں اپریسیشن, 1 منٹ ریپریمانڈ, 1 منٹ کے اندر بات کو سالو کریں اینڈ موو آن, آگے چلیں. 1 ٹیک اوے میسج. اگر آپ اپنے موڈ مزاج پہ قابو رکھ لیں گے نا, انڈر پریشر, in your own life swinnings you will be your own Babar Azam. In your own life inning, we all have our own life innings. تو آپ اپنی لائف کی اننگ کے اندر بابر اعظم بنیں گے. بابر اعظم ایسے نہیں بن جاتا, وہ بھائی کوئی چیلنج ہوگا تو بنے گا نا. میڈیسن جو آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو اس لیے ملتی ہے کہ آپ کی جو امپلس کنٹرول ہے اس کو قابو میں کنٹرول کیا جا سکے. آپ کا جو موڈ ہے وہ جب تیز ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے نہ کسی اور کے کنٹرول میں. تو آپ ڈائگنوزڈ ہیں ود اے پرابلم آف موڈ کنٹرول, یہ ڈائگنوزڈ ہے. اب آپ کو سہارا دینے کے لیے دی جاتی ہے ڈوپامین بلاکر. اس کے کچھ ایفیکٹس ہیں کہ بھئی بندے کا موڈ بہت تیز نہ ہو, بہت زیادہ وہ ایک دم اپنے آپ کو قابو کر سکے. یہ ڈوپامین پورے جسم پہ اثر کرتی ہے. یہ کرنسی کی طرح, کرنسی کی طرح. کرنسی آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں نا, گڈ بیڈ کوئی بھی چیز, کرنسی. تو ڈوپامین جب ہم اس کو دیتے ہیں تو اس کے دماغ میں جہاں جہاں پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں وہ پھر دیکھیں نا سلو ہو جاتا ہے بندہ, سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو بہت ہی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ میں تو زومبی بن گیا ہوں, میں تو بہت سلو ہو گیا ہوں. تو پھر ہم اس کو کم کرتے ہیں. ہمارے اندر صرف ایک نیورو ٹرانسمیٹر تھوڑی ہے, بہت سارے ہیں. تو یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں, آئی ہیو ٹو ریپیٹ مائی سیلف, کہ بابو بینڈ آپ کی شادی پہ آیا ہو, آپ کی تو خیر ہوئی ہے شادی, بابو بینڈ والے آپ کی شادی پہ آئے ہوں اور اس میں ایک بڑا, وہ ڈرمز بھی ہوتے ہیں اور مختلف باجے بھی ہوتے ہیں, اس میں ایک بڑا وہ ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ٹرمپٹ بڑا والا. تو اس بیچارے کا بڑا زور لگ رہا ہوتا ہے, اس نے وہ اٹھایا ہوتا ہے اور سارے بجا رہے ہوتے ہیں, تو وہ چاہتا ہے کہ میری بھی کوئی آواز سنے. تو مثلاً وہ ایک لے بج رہی ہے کہ پوں 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 پوں, تو وہ جو بڑا باجے والا ہے اس کا زور بھی زیادہ لگ رہا ہے, تو وہ بیچ میں آؤٹ آف سنک, یعنی اس کا بندہ وہ کہتا ہے پوں پوں, بھونپو بجانے والا, وہ کہتا ہے میری بھی تو سنو. تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ جب تک ایک سنک میں, ایک سازینے کی طرح, سیروٹونن, ڈوپامین, ایسیٹائل کولین, ایڈرینالین, نور ایڈرینالین, اور کون سے امپورٹنٹ والے ہیں,
سیروٹونن کا تو ذکر کر دیا, آکسیٹوسن اور اینڈورفنس. سو ڈوپامین جو ہے ضرورت سے زیادہ ہو جانا یا بلاکیڈ کی وجہ سے ضرورت سے کم ہو جانا, تو اس کے کچھ ایفیکٹس ہیں جس میں بندہ سلو ہو جاتا ہے, پل رولنگ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. یہی دکھا رہے تھے نا, یہ پل رولنگ موومنٹ, ایسے موومنٹ شروع ہو جاتی ہے, اور جو گیٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے قدموں کی ہو جاتی ہے, فیس ماسکڈ ہو جاتا ہے, اور ہمارے ہاتھوں میں شیورنگ شروع ہو جاتی ہے. رائٹنگ جو ہے ہماری پہلے جیسی نہیں رہتی, رائٹنگ اور طرح کی ہو جاتی. سو ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوائی کم کی جائے, ایک طریقہ ہے. مگر کئی جگہوں پہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جو ہی دوائی کم کرتے ہیں, جو ہی 2 دن کے بعد, یہ یہاں پہ مجھے اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دوائی کم کی اور اس سے اگلے 2 دن بعد میٹنگ خراب شروع ہو گئی. 2-3 دن دوائی اس کو جو بند کی, کم کی, اس کے 2-3 دن بعد میٹنگز جو ہے نا خراب, پھر ایگریشن, سارا مسئلہ خراب, کیونکہ ڈوپامین پھر پاں اس سے کنٹرول نہیں ہوتا. تو ڈوپامین بلاک کرنے سے کئی دفعہ یہ مسئلے ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ اگر لمبے عرصے تک ڈوپامین بلاک رکھی جائے اور ہیوی کوانٹٹی میں رکھی جائے. اچھا, یہ جم کا بڑا مسئلہ ہے کہ لیٹ ہم جم کرتے ہیں, اس کے بعد ہماری ایڈرینلین, کورٹیسول ہائی ہو جاتی ہے, ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, پھر نیند نہیں آتی. تو اگر ہم صبح کے وقت ایکسرسائز کریں, جم کرنے سے, ہیوی ایکسرسائز کرنے سے ایڈرینلین بہت ہائی ہوتی ہے, کورٹیسول بھی تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا موڈ اگریسو ہو جاتا ہے. تو جو وہاں پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو وہاں تو غصہ نہیں کریں گے. غصہ کہاں کریں گے؟ جہاں پہ غصہ چل سکتا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں, گھر پہ آ کے. اگر انڈورفنس کو صحیح کرنا ہے اور انکیفلنس کو صحیح کرنا ہے, یعنی یہ جو سکون دینے والی چیزیں ہیں, تو واک کریں. اب 2 آورز واک کے لیے اگر یہ 4 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیں, آدھا 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 آدھا, ایک یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ کر لیں, اس سے انڈورفنز اور انکیفلنز ریلیز ہوتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے تھنکرز اور جتنے لوگ ایگزیکٹوز جو واک کرتے ہیں, ان کے کریٹو جوسز فلو کرتے ہیں اور وہ سٹریس لیولز ان کے نیچے جاتے ہیں. اتنی اہم ہے یہ واک. سو 1 از یور واک, نمبر 2 از یور فوڈ. فوڈ اینڈ موڈ, ان کا کوئی آپس میں کنیکشن ہے؟ You are what you eat. Huge connection. لوگ ایسے بھی ہیں شہزادے شہزادیاں جو صبح ناشتہ ہی نہیں کرتے. واک کرنے سے آپ کی دوائیاں کم ہو جائیں گی, ڈوپامین بلاکرز کم ہو جائیں گے, اور فوڈ آپ اگر صحیح کھائیں گے تو آپ کا موڈ ٹھیک رہے گا, تو ڈوپامین بلاکرز کم کرنے میں آسانی ہوگی. اور ناشتے میں آپ کوشش کریں کہ بارلے, جو سنت بھی ہے, تلبینہ بولتے ہیں اس کو, تو وہ استعمال کریں. انڈے, جو یہ ہاتھ کانپتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیا آپ نے کوشش کی کہ کوئی ایسے فائن موومنٹس کریں؟ فائن موومنٹ ہے جیسے سوئی میں دھاگا ڈالنا, جیسے خط لکھنا کسی لوڈ ون کو. یہ ہمارے جو اندر ہیں نروز, ان کے اندر مائلین شید ہے, مائلن شید, ان کے اوپر وہ کوئی چیز چڑھی ہوئی. یہ وائٹامن B12 اور وائٹامن B کمپلیکس جو لوگ شراب پیتے ہیں, ان کی گٹ سے وائٹامن B ایبزارب نہیں ہوتی, ان کے جسم میں نہیں جاتی, ضائع ہو جاتی ہے, ویسٹ ہو جاتی ہے.
جس کی وجہ سے ان کی جو مائلن شید ہے, یہ جو ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, جو ہماری نروز پہ چڑھی ہوئی ہے, وہ آہستہ آہستہ وائٹامن B12 کی کمی. آپ نے دیکھا کہ کوئی شراب پینے والا آئے تو اس کو ہم نیوروبیون اور اس قسم کی چیزیں دیتے ہیں ساتھ میں, وہ تاکہ ان کی یہ نروز صحیح ہو جائیں. مائی بردر ہیڈ اے اسٹروک. میرے بھائی کو اسٹروک ہوا when he was 35. he is a doctor. تو اس کے تو پروفیشن اسٹیک پہ آ گیا. تو رائٹ ہینڈ کا زیادہ مسئلہ تھا, تو اس نے لیفٹ سے لکھنا شروع کیا. پہلے نہیں لکھتے تھے وہ لیفٹ سے, اینڈ ناؤ ہی کین رائٹ ود لیفٹ ہینڈ. پھر بعد میں ریکور بھی کر گیا, کیونکہ ہماری ہیومنس پہ اللہ پاک کا اتنا کرم ہے کہ ہم جب کسی کو کوشش کرتے ہیں تو ہمارے کولیٹرل پیتھ ویز بن جاتے ہیں. یعنی جو پہلے نروز ہوتی ہیں ان کی بجائے نئی نروز ری جنریٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم یہ کوشش کرتے رہیں, مثلا لیفٹ ہینڈ ہے وہ زیادہ شیک کر رہا ہے, آپ اس کو یوز بھی کم کرتے ہیں, کیونکہ رائٹ سے آپ بہت سارے برش شاید کرتے ہو, آپ ٹوتھ برش کرتے ہو رائٹ ہینڈ سے کرتے ہوں گے, بال شاید آپ رائٹ ہینڈ سے بناتے ہو, کوئی کام آپ کرتے ہوں گے رائٹ سے. تو رائٹ کی جو فائن موومنٹ ہے, ڈیکسٹیریٹی ہے, موٹر موومنٹس ہیں, وہ بہتر ہیں. اس کو تو آپ نے لفٹ کم کرائی ہوئی ہے نا, تو اگر آپ اس سے بھی یہ کام لینا شروع کر دیں سلولی اینڈ گریجولی. ابھی آپ جو کپ اٹھاتے ہوں گے یا چمچ سے کچھ کھاتے ہوں گے تو رائٹ ہینڈ سے کرتے ہوں گے, تو آپ اس پہ اگر کنسنٹریٹ کرنا شروع کریں گے تو جو فلیپنگ موومنٹس ہیں, فلیپنگ موومنٹس, یہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گے. ہیومن ول اینڈ اسکل کین اوور کم اینی ایڈورسٹی آلموسٹ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو اوور کم نہیں کر سکتے. صرف پرابلمز نہیں ہوتی, ہر پرابلم جو آپ کو پریزنٹ کرتی ہے زندگی میں, اس کا جب آپ حل, چیلنجز, کوئی حل تلاش کرتے ہیں تو یو رائز ابو اٹ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے میموری کا مسئلہ ہے یا مجھے یہ مسئلہ ہے, یا کوئی دنیا میں آدمی نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی مسائل نہیں ہے. Every one of us have some challenges, and that is the software of life. That's what life is. اگر جتنے یہاں ہمارے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, زیادہ تر ان میں سے وہ ہیں جن کے پرابلمز جو ہیں وہ ان کے گھر والوں نے شیلڈ کر دیے, ان کو پرابلمز کی تتی ہوا کم لگنے دی, اور ان کا جو پرابلم سالونگ تھریش ہولڈ تھا یا جو سٹریس لیول کا تھریش ہولڈ تھا وہ کم ہو گیا. تھوڑی سی ہوا لگی, لفظ میں نے پہلے بھی یوز کیا تھا, ان کی کیا ہو گئی شروع, باں باں. یا وہ بھاگ گئے اس سے, یا وہ شور مچانے لگ گئے, اگریسو ہو گئے, یا وہ جا کے مفرور ہو کے انہوں نے اس کو کسی چیز میں ڈبونا شروع کر دیا, ایوائڈنٹ بیہیویئر, ڈرگس, الکوہول, کہ یار میں نہیں ہینڈل کر سکتا, اٹس ٹو مچ فار می, لیٹ می ہینڈل مائی انگزائٹی بائی یوزنگ ڈرگس. ہمارے یہاں پہ انسٹیٹیوٹ میں ایک ایسے لوگ صاحب ہیں جن کو ایسی ڈسیبلٹیز یا چیلنجز کا سامنا ہے جو اگر مجھے ہوں تو شاید میں گھر سے نکلوں ہی نہ, میری سائٹ کام نہ کرتی ہو, میں واک نہ کر سکتا ہوں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمیں چیلنجز لائف میں کیا ہیں. ایک منٹ سن تو لینا, جو بھی چیلنجز ہیں ان کو لے کر کے چھپانا ہے یا ان کے بتا کے جینا ہے. تو جو لوگ چھپانے کے عمل میں چلے جاتے ہیں ان کی پرابلمز بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ اب ان کے اوپر دوہری مشکل آ گئی, ایک تو چھپانا بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے ہائیڈ کرنا ہے نا, ہائیڈ, چھپ جاؤ, ہائیڈ. تو ہائیڈ کر کے کیسے بات بنے گی؟ تو یو ہیو ٹو ٹیل کہ دس از ہو آئی ایم, یو لائک می اور یو ڈونٹ لائک می, دس از ہو آئی ایم. تو اس سے شیم سے نکلنا بہت ضروری ہے. جب ہم اپنی ڈرگز بھری زندگی چھوڑ دیتے ہیں
تو اس کے جو وڈرالز ہوتے ہیں, جو اس کی کمی ہوتی ہے, اس سے بھی یہ ہماری جو موومنٹس ہیں اور میموری ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہر چیز کو میڈیسن پہ نہ لے کے آئیں. اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ کو یہ جو میڈیسنز دی جا رہی ہیں ان کا ایک گریٹر, ہائر, بگر پرپز ہے. اگر وہ ہٹا دی جائیں, ان کو نکال دیا جائے, تو آپ کی لائف عین ممکن ہے کہ ڈس فنکشنل ہو جائے. میں نے ابھی یہاں پہ عرض کیا تھا کہ ہم جب اپنے انڈور مریضوں کی دوا کم کرتے ہیں, اور ہم ایسا کرتے رہتے ہیں, تو 2-3 دن کے بعد ان کی میٹنگ, پٹاخہ میٹنگ, دھماکہ دار میٹنگ شروع ہو جاتی ہے, بیکاز دے کی ناٹ کنٹرول دیم سیلوز. کئی دفعہ ہم نے بندوں کو میڈیسن سے سیدھا کھڑا کیا ہوتا ہے. وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن سے ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں سیدھے, تو وہ وقت آئے گا جب میڈیسن ٹیپر آف کر کے وہ اپنے زور بازو پہ ہوں گے. مگر بات یہ کہ جس کو بھی میڈیسن دی جا رہی ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھے ضرور کہ میرا یہ مسئلہ ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار میڈیسن کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی. اگر کسی نے وزن لوز کرنا ہے تو ان کو اپنا کیلورک انٹیک کم کرنا پڑے. وزن صرف کھانا کم کرنے سے ہی کم ہوتا ہے. کیلوریز کا انٹیک کم کریں گے, برن زیادہ ہوں گی, تو وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. اگر پیٹ کا یہ بیلی فیٹ کم کرنا ہے تو اس جگہ کی موومنٹ, جیسے کہ کرنچز, لیگ ریزز, یہ چیزیں کریں گے تو یہاں سے جائے گا. یہ سائڈوں سے کرنا ہے تو ان کی ایکسرسائز کرنی پڑے گی. تو جس جگہ سے وزن لوز کرنا ہے اس جگہ کی ایکسرسائز کریں, مگر 2 گھنٹے نہیں, بہت زیادہ ہے, اٹس ٹو مچ. اور پھر رات کو جب کریں گے یا شام کو کریں گے تو نیند نہیں آئے گی, سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوگا, صبح اریٹیبلٹی ہوگی, موڈ خراب ہوگا, پورا دن خراب گزرے گا. لوگ کھانا کم کرتے ہیں تو ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں, اور رات کا کھانا کھاتے ہیں بادشاہوں کی طرح. اس کا ڈائریکٹ تعلق یہ ہے کہ اونٹ کی کوہان کہاں ہوتی ہے, کمر پہ, اور انسانوں کی کوہان کہاں ہوتی ہے, یہاں پہ. تو اگر کم کرنا ہے بیلی فیٹ, وچ از دی ورسٹ کائنڈ آف فیٹ, تو ہمیں رات کا کھانا کم اور ناشتہ بھاری, اور دوپہر کا کھانا ناشتہ بادشاہوں کی طرح, دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح, اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح. تو ایک بات طے ہے کہ جس کا جتنا ٹمی بڑا ہوگا تو اتنی پرابلمز زیادہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ وسرل فیٹ جو ہمارے پیٹ کے اندر اعضاء ہیں, جیسے کوئی اپنا وہ کراتا ہے الٹرا ساؤنڈ اور آتا ہے فیٹی لیور, تو ضروری نہیں ہے کہ صرف شراب پینے سے فیٹی لیور ہوتا ہے, ہماری جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں ان سے بھی فیٹی لیور ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی ڈائٹ, اپنی ایکسرسائز, اپنے ریلیشن شپس اور اپنی تھنکنگ پیٹرنز, اپنے اعتقادات, ان کے اوپر سب پہ جب ہم کام کریں گے, اور جو غلط اعتقاد ہیں, غلط بلیفز ہیں, جو غلط سوچوں کو پروان چڑھاتے ہیں, غلط سوچیں جو ہیں وہ غلط جذبات کو پروان چڑھاتی ہیں, غلط جذبات جو ہیں وہ ہمارے جسم میں غلط فیلنگز جنریٹ کرتے ہیں, غلط سمٹمز دیتے ہیں, جس سے ہمارا بیہیویئر افیکٹ ہوتا ہے, ہمارا رویہ افیکٹ ہوتا ہے. اور رویہ جب افیکٹ ہوتا ہے, ہم انوائرمنٹ میں یا دوسروں کے ساتھ جب غلط بیہیویئر اپناتے ہیں تو اس کا بیک لیش آتا ہے, اس کا کوئی فیڈ بیک آتا ہے, جو کہ اگر اچھا ہو تو ہم اچھا فیل کرتے ہیں, اور اگر برا ہو تو جو میں بار بار باتیں ریپیٹ کئی دفعہ کرتا ہوں, جو بکرے نے مارا ہے بکری کو سینگ, تو بکری بھی مارے گی بکرے کو سینگ. چینی, نمک اور میدا, یہ سب بری چیزیں. چوتھی بری چیز ہے ڈیپ فرائیڈ سٹف, آئلی سٹف, ڈیپ فرائیڈ, اور خاص طور پہ جو کمرشل آئل ہے وہ سستا پڑتا ہے. پاکستان میں انڈونیزیا نے کیا بھیجا, پام آئل. اب وہ کیا ہیلدی آئل بھی ہے,
It is not healthy. It is for mass consumption. وہ healthy نہیں ہے. اور پھر آپ جا کے فرینچ فرائز کھاتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں اور یا کہیں اور جا کے پکوڑے کھاتے ہیں یا سموسے کھاتے ہیں, تو وہ آئل کو کیا آپ ہر بار کڑاہی میں نیا آئل ڈالتے ہیں, ری یوز کرتے ہیں, تو وہ تو آئل بہت ہی ہانی کارک ہو جاتا ہے. اٹ از ویری انجوریس ٹو ہیلتھ. وہ جو آپ کو انہوں نے منع کیا, تو یہ 4 چیزیں اگر کسی نے ویٹ لوز کرنا ہے, چینی چھوڑ دیں, میدا چھوڑ دیں, نمک چھوڑ دیں, اور یہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں چھوڑ دیں, تو وہ جواب دے گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں جینا چھوڑ دوں, مگر وزن تو کم انہی سے ہوگا. کھانے سے ذرا پہلے جب ہم پانی زیادہ پی لیں, یہ سوچ کے کہ اب معدہ بھر گیا ہے اور ہم کھائیں گے نہیں اتنا, اور پھر اگر ہم کھا بھی زیادہ لیں, کیونکہ کچھ لوگوں کا معدہ جو ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری کی طرح ہوتا ہے. آئنسٹائن کی تھیوری یہ ہے کہ ٹائم از این الاسٹک بیگ, یعنی اس کو جتنا ایکسپینڈ کرو وہ ہو سکتا ہے, یہ اس کی تھیوری ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سٹمک بھی جو ہے وہ بھی الاسٹک بیگ ہے, امرو و یار کی زنبیل ہے, اس میں ہم جتنا اس کو چاہیں اس میں جو مرضی ڈال دیں. تو اگر ہم پانی زیادہ پی کے کھانا کھائیں گے تو ہمارے جو ایسڈ ہے HCl جو ہمارے سٹمک میں اندر ہوتا ہے, اور وہ چیزوں کو کرتا ہے ہضم ڈائجسٹ کرتا ہے, تو وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا, تو وہ صحیح ڈائجسٹ ہی نہیں کرے گا. تو پانی کا تھوڑا بہت تو پینے میں کوئی حرج, 1-2 گھونٹ میں تو کوئی حرج نہیں ہے تر کرنے کے لیے, مگر ٹو مچ واٹر پینے سے یہ ہوگا کہ ہاضمے میں پرابلمز آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ سستا استعمال کریں فوڈ, ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آئل سستا استعمال کریں. ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ویجیٹیبلز یوز کریں, آپ دالیں استعمال کریں. بہت زیادہ فوڈ کو جب آپ پروسیس کرتے ہیں, گارنش کرتے ہیں, اس پہ بہت ٹائم لگاتے ہیں, تو ٹیسٹ بڈز کو تو ضرور مزہ دیتا ہے, مگر وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو سادہ فوڈ سے یا سستے فوڈ سے مراد ہے کہ آپ ایسا فوڈ کھائیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہو, اور وہ بنیادی طور پہ دالیں ہیں, فروٹ ہیں, سبزیاں ہیں, اور اگر آپ نے آئل یوز کرنا ہے تو وہ ایک بار رو لیں, یعنی آلیو آئل, وہ بڑا مہنگا ہے. اور آلیو آئل کے بھی پھر 3 اقسام ہیں, ایکسٹرا ورجن آلیو آئل, ورجن آلیو آئل اینڈ پومس آلیو آئل. تو جو پومس آلیو آئل ہے وہ قدرے سستا ہے, مگر وہ 3rd پنچ ہے, یعنی جو سب کچھ اس میں سے نکال دیا نا, ہاں, جو پیچھے وہ کیا بچ جاتا ہے, کچرا, پھوک جو بچ جاتا ہے, وہ اس میں پھر کوئی کیمیکلز ڈال کے جو اس سے نکالتے ہیں, وہ ہے پومس آلیو آئل. تو پھر یہ جو ٹمی ہے یہ کمر کا کمرہ نہیں بنے گی. ود ایڈوانسنگ ایج تو ہم سب کے یہ, کیونکہ وی ڈونٹ گرو اولڈ, we grow old because we stop playing. We stop playing and that's why we become old. اگر ہم میں سے جو بھی لوگ ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں, ڈائٹ کو صحیح کرتے ہیں, تو پھر وہ اولڈ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے ایج فرق پڑے گی, مگر وہ ڈس ایبل یا ڈس فنکشنل نہیں ہوں گے. سو فوڈ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس از سم تھنگ ڈیلی دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. ناشتے میں آپ کیا کھا رہے ہیں, دوپہر کے کھانے, اور ٹیسٹ بڈز کیا چاہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہریسہ کھلاؤ. جب ہم نیند کی کیفیت میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا تحت الشعور اور شعور سے ہم آہستہ آہستہ کہاں اتر رہے ہوتے ہیں, سیڑھیوں سے تحت الشعور میں. وہاں پہ ایک ہپنوٹک سٹیٹ بنتی ہے. ہپنوٹک سٹیٹ میں, ہپناگوگک سٹیٹ بھی اس کو کہتے ہیں, اس میں اگر کوئی کمانڈ دی جائے تو وہ سیدھی کہاں جاتی ہے, تحت الشعور میں.
تو اگر اس وقت آپ کچھ ایسی باتیں سنیں جو کہ آپ کی یہ سٹوری کو نفی کرتی ہوں اور وہ سٹوری بتاتی ہو جو کہ آپ کو امپاور کرتی ہو، تو یہ جو سٹوری آپ نے پکی کی ہے یہ آہستہ آہستہ مٹنے لگ جائے گی. اور کبھی سی ڈی کا پتہ ہے آپ کو؟ سی ڈی ایک ہوتی تھی، اب وہ ہوتی ہیں چھوٹی وہ کیا یو ایس پی. تو اس پہ آپ پرانی چیز کو اریز کر کے ری رائٹ کر سکتے ہیں. ہمارا جو شعور اور تحت الشعور ہے اس کو بھی ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں NLP، نیورو مطلب دماغ، دماغ کے اندر شعور ہے، دماغ کے اندر تحت الشعور ہے جس کو آپ مائنڈ کہتے ہیں. انکانشیس مائنڈ اینڈ کانشیس مائنڈ. ہارڈ ویئر از برین اینڈ سافٹ ویئر از مائنڈ. تو آپ ری رائٹ کر سکتے ہیں مائنڈ کو. وہ جو سٹوری ہے، ہم سارا دن جو کرتے ہیں، جس سے ملتے ہیں، کسی سے مل کے ہم خوش محسوس کرتے ہیں، کسی سے مل کے برا، کیونکہ ہم نے اس شخص کے ساتھ ایک سٹوری نتھی کی ہوتی ہے، ٹیگ کی ہوتی ہے. جب وہ سٹوری بری ہوتی ہے تو ہمیں اس سے مل کے تکلیف ہوتی ہے، برا لگتا ہے. جب ہم نے اس کے متعلق اچھی سٹوری لکھتی ہے تو ہمارے ایموشنز ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ایک وقت ہے آپ سوتے ہوئے اور صبح جاگتے ہوئے ایک ریکارڈڈ کوئی چیز سنیں جو کہ آپ کو پلیزنٹ لگے، اچھی لگے، پازیٹیو ہو، تو آپ کا تحت الشعور جو ہے وہ ری رائٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ اپنا ری رائٹ کر کے یہ سٹوری، اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں، وی آر واٹ دی کائنڈ آف سٹوریز وی ٹیل آور سیلوز. ہم کسی سے ملتے ہیں، ہماری جو سیلف بلیف ہے، سیلف لمیٹنگ بلیف سنا ہے آپ نے کبھی؟ اینڈ گروتھ مائنڈ سیٹ. گروتھ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ پرابلم ہے مگر میں اس پرابلم کو اوور کم کر سکتا ہوں. اس کے لیے جہاں سے نالج چاہیے، جس جگہ سے مجھے چاہیے، کسی گرو سے چاہیے، کسی کتاب سے چاہیے. ون از دس. نمبر ٹو، آپ کا جو برین ہے، ہارڈ ویئر، اس کا جو ایک حصہ ہے جس کو سیری بیلم کہتے ہیں، اگر آپ یوگا اور بیلنسنگ ایکسرسائزز کرنی شروع کر دیں تو آپ اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے برین سے، اور پھر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اور جس طرح کے تھاٹس آپ بنائیں گے آپ کے برین کا اسٹرکچر بھی ویسا چینج ہو جائے گا. دی نیورونز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر. دی نیورونز دیٹ سنک ٹوگیدر، جو اکٹھے چلتے ہیں، نیورونل پیتھ ویز، وہ لنک بھی ہو جاتے ہیں. دس اسٹوری کین بی چینجڈ. دیر آر مینی پیپل جن کو کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، جیسے کوئی ٹانگ کام نہیں کر رہی، تو ان کو فزیو تھراپی سے بھی ریوائیو کرتے ہیں نیورونز کو. اور اس کے علاوہ اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو بائی پاس کر کے برین سے سیدھا آپ وہاں پہ کوئی تار جوڑ دیں، الیکٹروڈ جوڑ دیں، تو آپ اس چیز کو دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں. ہیومنس کین ڈو اے لاٹ. ہمارے پاس زندگی میں چیلنجز آتے رہتے ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں مختلف قسم کی، اور وہ زیادہ تر جو مشکلات ہمیں تنگ کرتی ہیں وہ ایکسٹرنل نہیں ہوتی، وہ انٹرنل ہوتی ہیں. ہمارے بلیفز ہوتے ہیں، ہماری سوچیں ہوتی ہیں جن سے ہم جڑ جاتے ہیں، اتنا جڑ جاتے ہیں کہ وہ ہمیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، پھر بھی ہم ان سے الگ ہونا پسند نہیں کرتے. کمبل تو مجھے چھوڑتا ہے، میں کمبل کو نہیں چھوڑتا. جس چیز کو آپ استعمال کرتے رہیں گے، ہمارا برین جو ہے وہ دو طریقوں پہ چلتا ہے. ایک ہے پلاسٹیسٹی اور ایک ہے پروننگ. پلاسٹیسٹی یہ ہے کہ پہلے یہ خیال تھا کہ برین کے جو نیورونز ہیں، بلینز آف نیورونز، وہ جیسے جیسے ایج ہوتی ہے مرتے جاتے ہیں، ری جنریٹ نہیں ہوتے. یہ تھیوری اب غلط ثابت ہو گئی ہے. دے کین ری جنریٹ. وہ پیتھ ویز بنا سکتے ہیں، وہ ری جنریٹ کر سکتے ہیں. وہ جو بات کہہ رہے تھے احمد، ہم اپنا ری رائٹ کر سکتے ہیں پروگرام، ہم اس کو ری بوٹ کر سکتے ہیں. Humans have the capability of doing things that once were
called miracles. Now they are, یہ میریکل نہیں ہے, موبائل فون از اے میریکل. آپ آج سے 200 سال پہلے کے آدمی کو بتائیں کہ جی میں اتنے لکھنا کچھ تو وہ سکنٹ چوتھے پہنچ جاتا ہے, امریکہ پہنچ جاتا ہے. ہارڈ ٹو بلیو. اٹس ناٹ اے میریکل اینی مور. I'll wind up with that. یہ میں شروع سے ڈیلیور کرنا چاہ رہا تھا بات کہ لائف میں چیلنجز آئیں گے. دس از گیون. لائف میں ڈیفیکلٹیز, آبسٹیکلز, پرابلمز آئیں گی, اور وہ سب سے خطرناک پتہ ہے کون سی ہوتی ہیں؟ جو اندر سے آتی ہیں. تو اگر آپ ان کو فلو کرنے دیں تو یو ول فائنڈ یور ساحل, آپ کو اپنا کنارہ مل جائے گا. گو ود دا فلو اینڈ نو ویئر یو وانٹ ٹو ریچ. اور اپنا جو جرنی ہے ڈیسٹینیشن سے زیادہ اپنی جرنی کو انجوائے کریں. جو آپ کی جرنی ہے اس سے سیکھیں, اس سے انجوائے کریں, ڈیسٹینیشن بھی مل جائے گی. اور یہ سب کام کرتے ہوئے آپ کو مشکلات آئیں گی, یعنی لائف ول گیو یو لیمنز. یعنی زندگی آپ کو کوئی کھٹاس, کوئی کڑواہٹ, کوئی لیمنز کھٹے دے گی. تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا کہ سب جو لوگ وہاں پہ ایم بی اے کرنے آئے تھے ان کو انہوں نے لیمنز دیے. ان کو انہوں نے لیمنز دیے اور کہا کہ آپ جو بھی اس سے کرنا چاہیں آپ کریں, جو بھی آپ اس سے کرنا چاہیں کریں. کسی نے اس کو ایسے کاٹا اور بانٹ دیا, کسی کو دے دیا. ایک سمجھدار آپ جیسا تھا, انہوں نے کیا کیا کہ پانی تھا پڑا ہوا, لیمو بھی تھا, اور ایک بندے کے جیب میں ایک سیشے تھا چینی کا. تو انہوں نے ان تینوں کو مکس جب کر لیا تو اب لیمو کی ویلیو بڑھ گئی یا کم ہو گئی. دیٹ از کالڈ ایڈنگ ویلیو ٹو یور لائف. جو بھی لائف میں آپ کو چیلنجز آتے ہیں, اور چیلنجز آر گیون, اگر آپ کی لائف میں چیلنجز آنا بند ہو جائیں گے تو آپ پتہ کیا کہیں گے؟ لائف بڑی بورنگ ہے, ویری بورنگ لائف. آئی ہیو ایوری تھنگ, آئی ڈونٹ ہیو اینی ریزن ٹو لیو اینی مور. Because now you have everything, you have tried everything, you have tested everything. Now you don't want to live in the world anymore. You're such a rich person, you want to go out and live in Mars. تو آپ کو چیلنجز آئیں گے, accept them and think out of the box. Be creative, be curious, have synergy and find a solution such as making lemonade out of lemons. Because life will give you lemons, what you will do? Make lemonades. So learn to make lemonade, and for that you have to open your heart, open your mind. If you want to drop a good idea, can it be dropped in a closed mind or in an open mind? Open mind. But don't open your mind so much that your brain falls off. Thank you. घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना लगाया। कर तुम मेरे साथ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.